سبحان اللہ، قابل مبارکباد ہے تمام ہی بھرتپور کے نوجوانان حضرات اور ہمارے مہذب بزرگ حضرات اور پیارے عزیز بچے اور قابل قدر شیر قادریت رہبر شریعت فخر خطابت اندلیب گلشن چمنستان رضا کے مہکتے ہوئے پھول قاری باوصول، میری مراد ہے محترم المکرم واجب الاحترام بھرتپور کی مسجد کے خطیب و امام حضرت حافظ و قاری عارف رضا صاحب مدث اللہ علیہ، بڑے ہی خلوص و محبت کے ساتھ اس پروگرام میں نظامت کے فرائض انجام بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خطابت کے فرائض انجام بھی دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے ہی ماحول میں کچھ خوش خطی ایسی محسوس ہوتی ہے کہ دیکھی تو میں نے پہلے بھی تھی مگر آج کچھ نئی چمک اور نئی دمک نظر آ رہی ہے۔ تو یہ قاری عارف رضا صاحب کی دین ہے، ان کی محنتوں کا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو اور آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے اور سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حالانکہ آج میں اس ماحول میں نہیں ہوں کہ جو آپ پچھلے وقت میں مجھے سن چکے ہیں، پہلی تاریخ سے آج تک پروگرام کرتے کرتے دنوں رات، پھر رات میں پوری رات جاگنا، یہ آج میرے لیے کچھ مجر تھا اور میری آواز بھی قابل نہیں ہے جو آپ پہلے سن چکے ہیں، لیکن قبلہ سلیم بھائی، محترم آصف ماموں، ذیشان بھائی، خطیب مسجد، قاری قرآن، ان سب کا حکم، بھرتپور والوں کی محبت، سرکار کے عشق میں یہاں تک میں آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا بھی آنا قبول فرما لے، آپ کا بھی آنا قبول فرمائے۔ یہ علماء دین باہر سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی آنا قبول فرمائے اور ان کے خطاب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل مبارکباد ہے بھرتپور کی کمیٹی، اراکین کمیٹی نے بڑی محنتوں سے، بڑی کوششوں سے آج یہ پروگرام جشن عید میلاد النبی کا سجایا ہے۔ تو حضرات اللہ تعالیٰ ان کی بھی محنتوں کو قبول فرمائے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں اور ہمارے یہ حضرت کا حکم میں سمجھتا ہوں ابھی ہمارے محترم جلوہ افروز ہیں، ان کے نام نامی اس میں گرامی سے تو واقف نہیں ہوں، خطاب انہی کا ہونا تھا مگر جانے کیا رخ بدل گیا ہوا کا، جو جھونکا اڑا کر یہاں تک مجھے لے آیا کہ اب بعد میں حضرت، اب پہلے آپ، تو مجھے ہر طرح سے منظور ہے کیونکہ پروگرام اپنا ہے، مہمان اپنے ہیں، محنت اپنی ہے، محفل رسول کی ہے۔ کوئی راضی ہو یا ناراض ہو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف تمنا یہ ہے کہ جس نبی کی محفل سجائی ہے وہ نبی راضی ہو جائے اور خدا راضی ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ یہ بتائیے سارے لوگ خیریت سے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا۔ ماشاءاللہ اس وقت مجمع بہت شباب پر تھا جب میں آیا، اب کچھ اجڑ گیا ہے، لیکن انشاءاللہ اس وقت کریم اور بالکل نایاب آئینہ
عشق مصطفیٰ کے پکے والے غلام چند محفوظ رہ گئے ہیں، باقی چلا چل ہے، وہ تو آتے ہیں جاتے ہیں، کوئی یہی کی بات نہیں ہے، ہر جگہ کی بات ہے۔ بڑی اچھی نظامت کر رہے ہیں حافظ و قاری علامہ عارف رضا صاحب مدح اللہ العالی۔ میں یہ انداز، یہ جذبات، یہ تخیلات نہیں رکھتا ہوں، جو حضرت نے کہہ دیا۔ بہرحال میں تھوڑی دیر کو حاضر ہوں، اللہ میری حاضری کو قبول فرما لے۔ اور میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ جس وقت میں آیا تھا اسی وقت مجھے آدھا گھنٹہ پڑھوا دیا جاتا اور میں آپ سے اجازت چاہ کر چلا جاتا، مگر یہ حضرت کا حکم کہ آپ بیٹھیں، تو یہ بھی میری قسمت ہے کہ اتنی دیر مجھے مسجد میں بیٹھنے کو مل گیا۔ جب پریشان ہو جاؤ، جب حیران ہو جاؤ، جب کہیں کام نہ بنے تو پھر مسجد میں آ جاؤ، سبحان اللہ، مسجد میں آ جاؤ، انشاءاللہ آپ کے سارے کام بن جائیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، سبحان اللہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، سبحان اللہ، بے شک صدق اللہ العظیم۔ شادمہ سلطان عالم سید عالم کبیر، سبحان اللہ۔ حال میرا آپ پر روشن ہے یا روشن زمین، سبحان اللہ۔ کیجیو میری مدد یا حضرت پیران پیر، سبحان داد اللہ، رس فریاد رس روشن زمین، سبحان اللہ۔ شاہ مولانا شرافت دستگیر، ایسے مشکل میں لیجیو خبر ہماری، یا سید عالم مدد کیجو ہماری۔ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار کلمہ شریف پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، کسی شاعر نے کہا ہے کہ ابر رحمت بن کے جب، ابر رحمت بن کے جب شاہ زمانہ آ گیا، ابر رحمت بن کے جب شاہ زمانہ آ گیا، غنچہ گل کو چمن میں مسکرانا آ گیا، سبحان اللہ۔ غنچہ گل کو چمن میں مسکرانا آ گیا، اور تا قیامت چھو نہیں سکتی جسے دور خزاں، تا قیامت چھو نہیں سکتی جسے دور خزاں، ایک ویرانے میں وہ موسم سہانا، آ گیا، ایک سبحان اللہ۔ ویرانے میں وہ موسم سہانا آ گیا۔ تو میں گزارش کروں گا جو میرے بائیں ہاتھ پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے لوگ ادھر سامنے والی کرسیوں پہ آ جائیں، جب آپ ادھر پڑھیں گے تو انشاءاللہ میں تقریر میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات نبی کی محبت میں گھر سے چل کے آ گئے ہیں تو پھر آپ ایک ایک قدم اور ادھر سامنے آ جائیے، اور انشاءاللہ العزیز
میں چند لمحے آپ کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اور دو ایک شعر تحت میں آپ کی حضوری تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی جان سے ہے پیارے محمد، ہمیں اپنی جان سے ہے پیارے محمد، محمد کے ہم ہیں ہمارے محمد۔ بے شک، سبحان۔ جس محفل میں آپ آئے ہو اسی محفل میں آیا ہوں۔ جس نبی کی غلامی کا پٹا آپ کے گلے میں ہے اسی نبی کی غلامی کا پٹا علماء کرام کے گلے میں ہے، تو ساتھ ہی ساتھ جتنی محنت علماء کرام کر رہے ہیں تو ساتھ میں آپ کو بھی کرنا پڑے گی۔ ہمیں اپنی جان سے ہے پیارے محمد اور محمد کے ہم ہیں ہمارے محمد۔ آواز نکالو اللہ، تیرے در کی چوکھٹ کو چومیں گے ایک دن، یہ حسرت ہے دل میں ہمارے محمد، یہ حسرت ہے دل میں ہمارے محمد۔ اور اسے موجے طوفان کا ڈر اشک کیسا، اسے موجے طوفان کا ڈر اشک کیسا، لگائیں جسے خود کنارے محمد، لگائیں جسے خود کنارے محمد۔ ہمیں اپنی جان سے ہے پیارے محمد اور محمد کے ہم ہیں ہمارے محمد۔ تو حضرات، آج آپ ایسی عظیم الشان محفل میں جلوہ افروز ہے کہ جس محفل پاک میں انسان ہی تشریف نہیں لاتے ہیں بلکہ آسمان سے اترنے والے فرشتے بھی تشریف لایا کرتے ہیں۔ آج ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا اچھا خطاب فرما رہے تھے حضرت، بڑا اچھا کلام پیش کر رہے تھے۔ قاری قرآن علامہ ہمارے محترم حافظ و قاری عارف رضا صاحب بھی اچھے کلام گنگنا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یوں بتا رہے تھے کہ ساقی کے چشمے ناز نے مستانہ کر دیا، سبحان اللہ۔ تیار کر رہا ہوں آواز کو ہلکے ہلکے اگر ہو جائے تو، کیونکہ اگر بیوی بھی ناراض ہو جائے تو اسے بھی منانا ہی پڑتا ہے، وہ کوئی جانے کہ کس طرح سے مناتا ہے، آدھا وہ منانے کی اس کو جانتا ہے اور جب وہ ناراض ہو جائے تو وہ بھی منا لیا کرتی ہے۔ اور حضرت نے جو فرمایا تھا کہ کوئی ساتھ میں اگر کھانا کھا لے بیوی کے تو گھر والے کہتے ہیں کہ وہ جورو کا غلام ہے، آؤ یہ حضرت سے پوچھتے کیا ہو دلیل، کہتے کیا ہو، آؤ شریعت مطہرہ کے آپ پنوں کو پلٹ کے دیکھو جہاں پر حضرت عائشہ ام المومنین گلاس میں پانی منہ لگا کر پیا کرتی تھی، میرے مصطفیٰ بھی وہی منہ لگا کر پانی پیا کرتے تھے۔ جس ہڈی کو آمنہ چوسا کرتی تھی اسی کو فاطمہ، سبحان اللہ۔ جس لقمے کو کھایا کرتی تھی اس میں سے آدھا لقمہ کبھی سرکار کھا لیا کرتے تھے تو کبھی جناب والا عائشہ صدیقہ کھا لیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت کا پیغام، یہ محبت کا پیغام مجھے زیادہ تفصیل و تمہید میں نہیں جانا ہے۔ کئی مولویوں کے منہ میں نے سنا یہ بیان اور میں نے موبائل میں بھی سنا کہ حضرت عائشہ نے کھانا بنایا تھا، بے شک، سبحان۔ عائشہ نے کھانا بنایا تھا، نمک تھوڑا تیز ہو گیا، سبحان اللہ۔ تیز ہو گیا، اور بان جاؤ میرے مصطفیٰ پر۔ مصطفیٰ جب تناول فرمانے بیٹھے ارشاد فرمایا، عائشہ آپ نے کھانا تو بہت اچھا بنایا ہے، سالن تو بہت اچھا بنایا ہے، تھوڑا سا اور لائیے، اور لایا گیا۔
तनावुल फरमा लिया, थोड़ा सा और लाइए, और लाया गया, तनावुल फरमा लिया, थोड़ा सा और लाइए। आयशा आज आपने बड़ा बेशकीमत सालन बनाया है, सालन हांडी में खत्म होने जा रहा था। आयशा कहती है सरकार मेरा रोजा है, थोड़ा सा सालन इफ्तार के लिए छोड़ देना। सुभान अल्लाह अकबर। थोड़ा सा छोड़ दिया गया, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा छोड़ दिया गया, थोड़ा सा छोड़ दिया, थोड़ा सा छोड़ दिया। मेरे सरकार का वो मुबारक झूठा सालन आयशा ने अपने मुंह में दिया। आप अर्ज करती है ए आकाए नामदार, ए मदीने के ताजदार, आज मुझसे बहुत बड़ी सरजद खता हो गई है। नमक तो इतना है कि मुझसे एक लुकमा नहीं खाया जाता, आपने सारा कैसे तनावुल फरमा लिया। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब नमक तेज हो जाए, जब मिर्च तेज हो जाए, तो तुम अपनी बीवी पे तेज मत होना, बल्कि सरकार की तरह खुश हो जाना। नारे तकबीर, नारे निसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, या गौस। बात आ गई तो मैंने अर्ज कर दिया। सुभान ये हजरत ने मुझे थोड़ा सा सबक दे दिया, हजरत ने सबक दे दिया, और माशाअल्लाह मस्जिद में इमामत के बड़े अच्छे फराइज अंजाम दे रहे हैं। मैंने देखा पहले मामला कुछ और था। अल्लाह हमारे हाफिज़ व कारी मिस्कीन रज़ा साहब की मग़फ़िरत फरमाए। आज अगर वो नहीं है तो उनकी रूह पाक जरूर मौजूद है इंशाअल्लाह। हजरत जो फराइज अंजाम दे रहे हैं उनकी रूह देख रही है। नौजवान कमेटी, अरकान कमेटी के जवान जो फराइज अंजाम दे रहे हैं वो जनाब की रूह देख रही है। जो गांव वालों ने हिस्सा लिया वो भी देख रही है। तो मेरे दोस्तों सरकार फरमाते हैं जब अपने किसी जाने वाले को तुम खुश रखना चाहो तो उसके पीछे उसके लिए अच्छे काम किया करो। सुभान अल्लाह। आज हजरत ने ये बड़ा अच्छा काम किया है, और ये नए नमूने नजर आ रहे हैं जिनके सरों पर ये ताज रखा हुआ, ये पगड़ी रखी है। ये पगड़ी भी कोई आसान चीज नहीं है। पगड़ी का वजन हर किसी के बस की बात नहीं है। अल्लाहु अकबर। एक तालिबे इल्म का वो मुबारक कदम अपने घर से जब एक बंदा निकलता है, अमीर आदमी का, कोई मोटरसाइकिल पर निकलता है, कोई कार पर निकलता है, कोई चारपाई के अपने घर में आराम करता होता है, मगर ये छोटा सा बच्चा पतला दुबला, लोग पीठ पे लाद के चलते हैं किताबों को, ये 4 पन्नों की किताब को अपने सीने से लगा के तक जाता है, इमाम साहब के पास तक जाता है। निदा आती है फरिश्तों अब जाओ अपने परों को इसके कदमों के नीचे बिछा दो। तो ये कोई और मकाम नहीं है। और अगर वो तालिबे इल्म वालिम दीन किसी बस्ती से एक बार गुजर जाए तो साल भर के लिए अज़ाब कब्र उठा लिया जाता है, और बस्ती से भी अज़ाब उठा लिया जाता है। आज ये आलिम दीन आपकी